ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی, وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے, کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا, وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکے. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے, انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا, ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل, کوئی جزیہ, کوئی کہاں سے, کوئی کتاب, کوئی حوالہ, کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا, کٹھا اسٹیج لگاؤ, ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں, روز نہیں دیے جاتے. وہ اسٹیج لگ گیا, دنیا جمع ہو گئی جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا تو سارے لوگ آ گئے. تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا, وہ اس مولوی نے کہا جنہیں ایک بار آخیا نہیں تھی گدھا کھانا جائز ہے. چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام, پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح, شرارت صحیح, شیطانیت صحیح, لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی, میں آپ سے بڑی گزارش عرض کروں, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے, تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا. تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے, وہ خوشبو والا ہوتا ہے. وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے, بدبو نہیں آتی. تو وہ جو شرعی عذر ہے نا, حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو. تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے. اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا, تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے, تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں, پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے. لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں. تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے. فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل. ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے. تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے, سیاسی, ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے, ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے, اتنی کمزور کر دی گئی, اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے, قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں. بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی, پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ. تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے, اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے, اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں, یہ درست نہیں ہے. اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے, اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں, جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں.
تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں. بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں, اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں, سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں. اب یہ سوچ ہی اتنی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں. وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے, یہ شاعر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ فلاں ہیں. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. ابو جہل شراب پیتا تھا, لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا, کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے, لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے. آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں, ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں, یہ ضروری ہے, لیکن آپ کا رویہ اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے. آپ اختلاف کریں, لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اس ادب کے دائرے کے اندر ہے کہ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا, ہو جاتا ہے, ہو جایا کرتا ہے. حضور اس اختلاف کو قبول کرتے, بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں, لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے, اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے, تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے. لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں, انداز کو. لوگ آپ کو چھیڑیں گے, اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے, بڑا کچھ لوگ کریں گے, لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے, میری ایک حیثیت ہے, میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا, میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا. ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے. تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں, بدگمانی سے ضرور بچیں, لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جا بات کر, جا کے تو کون ہوتا ہے, تیری بات کرے اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. رات کا وقت تھا, حضور گزر رہے تھے, تو صحابہ کچھ کھڑے تھے, تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں, صفیہ ہیں. عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے, میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا. تو حضور نے جواب میں کیا کہا, محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا, شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے. گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں, میری بیوی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں. اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں, بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا, بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے, تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا, تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا, وہیں جا کے جواب دے دیتا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا, ایک بڑے عالم تھے, تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. تو وہ ہنس پڑے, فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا. فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں, ارادت مند ہوں. تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں, آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا. فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ, پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں, پہلے تجھے قائل کروں. اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا, پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا. تیرے اندر کجی ہے, تو بات کا حصہ بنا ہے, اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے. وہ تو کوئی ہے, اور تو اپنا تھا, تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی, تو نے ہاں کی, تو وہاں بیٹھا رہا, تو اپنا تھا. اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے. جو کسے داشق ہوئے ہوتے گالو سے دی کردا ہے, 100 مکر بہانے کر کے وہ دے ہی مرنے مردا ہے. تو نے سن کیسے لی, تیرے کانوں نے گوارا کیا. پہلے تو مطمئن ہو نا, تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا. جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں. تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہی کلیئر کریں, کہیں یار میری بات سن, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اس بات کا میں گواہ ہوں, یہ ہو سکتی نہیں. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود,
हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त पे चढ़ के ज़रा मेरे लिए मिसवाक तो उतार दो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियाँ पतली पतली थी, टांगे पतली थी, वो दरख्त पे चढ़े, हवा चली तो कपड़ा थोड़ा हट गया तो बाज़ लोग उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाने लगे, माज़अल्लाह देखो कैसी बारीक बारीक पिंडलियाँ हैं, क्या अंदाज़ है। अब हुजूर बैठे हैं ना, तो उन्होंने जो बात की थी वो बात भी दुरुस्त थी, पिंडलियाँ वाकई पतली थी और कोई भी उस अंदाज में देखता तो शायद मुस्कुराता। जब उन्होंने कहा ना देखो पतली पिंडलियाँ, तो हुजूर ने हमारे लिए तरीका क्या छोड़ा, हमारे लिए सीरत क्या छोड़ी। हुजूर सैयद आलम फौरन इरशाद फरमाने लगे, नबी पाक फरमाने लगे चुप करो, तुम मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों को पतला पतला कह रहे हो ना, कयामत के दिन जब मेज़ान लगेगा और इन पिंडलियों का तुम्हें वजन पता चलेगा, फिर पता चलेगा मेरे अब्दुल्ला की शान क्या है। ये बड़ी वजनी पिंडलियां होंगी, जब इनका मेज़ान पर वजन तुले तो आप दिफा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जगह तेरे भाई की इज्जत पर हमला हो रहा था और तू बचाने पर कादिर था और तूने उसकी इज्जत से उस शर को रोक दिया, कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। फरमाया अगर तुम किसी की इज्जत का दिफा करोगे तो फरमाया जहां तुम्हारी इज्जत खराब की जा रही होगी रब वहां तुम्हारी इज्जत का दिफा फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम उन बातों में एक बात और शामिल करते हैं, हम उन बातों में एक बात और शामिल कर लेते हैं और अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, और जो आपके हक में है उसने मुखालिफ नहीं होना और जो मुखालिफ है उसने कभी हक में छोड़े। आप किसको कायल कर रहे हैं, जिसकी समझ में आती है वो कबूल करे, नहीं आती तो दरवाज़ा खुला है, कहीं और तशरीफ ले जाए। हमारा ये मिजाज बन गया कि बिला वजह की वजाहतें भी बंदे को कमज़ोर करती हैं, बिला वजह हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। थोड़े बेनियाज हो जाए, छोड़े कुछ बेनियाज बने, तबीयत कोई बेनियाज, हम ना बेनियाज नहीं होते, हर बात को सोचते हैं, हर बात की वो जी वो फलाने ने पता क्या कहा है, तो बड़ी माजरत से बिलखुसूस खवातीन का मसला होता है, वो कहते हैं पूरी दसो, नहीं दसो ने आख्या की भाई आपने क्या करना है, उसके लिए फांसी का हुक्म लगाना है, आप छोड़ दें, बात हो गई ख़त्म हो गई। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेनियाजी भी पैदा करें, थोड़ी सी बेनियाजी, हर एक की बात सुनना, हर एक की बात पर गौर करना, हर बंदे पर तबसरा शुरू कर देना, वो तो तकलीफ़ आ जाएगी। वहीं से जहाँ से बात शुरू की थी फिर वहीं लाता हूँ कि बातों का असर लें लेकिन सिर्फ खैर की बातों का असर लें, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों की बातों का। हर एक की बात का असर लोगे, लोग दो कदम नहीं चलने देंगे। और दूसरा मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ, हम विज़न वाले लोग हैं, हमारी 1400 साल की तारीख़ है, हम विज़न वाले लोग हैं। ये नहीं है कि इधर एक बंदा आया तो थोड़ी सी हम उसके पीछे चले जाएंगे, फिर कल एक और आएगा तो थोड़ा सा उसके पीछे चले जाएंगे। ये तो वो लोग होते हैं जिनके पीछे बुनियाद नहीं होती, और जिनकी पूरी बुनियादें होना वक्त ज़्यादा हो गया, वरना मैं आपको अपनी सनद पढ़ के बताता कि हमारी सनद इमाम बुखारी तक कैसे जाती है और इमाम बुखारी की रसूल पाक तक कैसे जाती है। ये तो एक तसलसल है, तो इसलिए बड़ी जल्दी आजमाइश का शिकार ना हुआ करें। बातें किस लिए, जो बंदा वेला है उसने भी चार बातें, तो हर बात का असर न ले। बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, टारगेट अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मकासद का तायुन करे, जाना के दौर, फिर उस पर लग पड़े। बातें होती रहेंगी लेकिन बातों को पुश्त पे सवार नहीं करना, बातों को पाँव के नीचे रखना है, कद ऊंचा हो जाएगा, कद ऊंचा हो जाएगा। पुश्त पे सवार करोगे तो गर्दन टेढ़ी कर देंगे, तक आप बस बढ़ते जाएं। घोड़ा जब दौड़ता है ना, दौड़ता है तो उसके पैरों को झाड़ियाँ लगती हैं, लेकिन अगर दौड़ता रहे तो कोई झाड़ी कहीं रह जाती है, कोई कहीं रह जाती है। बाकी मखलूक करती है बातें, वो करती रहेगी। आप आगे बढ़े, सफ़र करते रहे, सफ़र, बहुत सारे बातें करने वाले वहीं रह जाते हैं और काम करने वाले कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। बातें करने वालों में से ना हो, काम करने वालों में से हो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।